اکثر مجھے میسج آتے ہیں کہ جی اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا اللہ ہمارا دوست بن گیا. میں نے کہا اس کی کیا فکر ہے, اللہ تو سبھی کا دوست ہے, وہ تو سب کا ہر کا رب ہے, اس کی آپ کو کیا پرواہ پڑ گئی, آپ کو کیا پریشانی پڑ. آپ بتائیں آپ اللہ کے دوست بن گئے کہ نہیں بن گئے. یک طرفہ محبت ہوتی ہے اللہ سے, شروع کر دیں بس, چھوڑیں اس بات. اللہ سے کہاں سے لیٹر لینا ہے, آپ کریں, آپ شروع کریں, آپ اللہ کو بتائیں یا اللہ میں تیری دوستی کے مزاج میں آیا, میں تیرا دوست بنا. جب تسبیح کرنی شروع کریں گے, مسلسل کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے, اور اس کے مسائل جو آنے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کے حساب سے اس کا حل نکالنا ہے, اور ساتھ تسبیح کرنی ہے. جو بندہ طویل عرصہ یعنی کہ 2-3 سال تسبیح کر جاتا ہے نا, اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہیں, گرو کر جاتی ہیں. اگر ایک بندہ 3-4 تسبیحات روزانہ کر رہا ہے 3-4 سال سے, تو اس کے ارد گرد پلرز بن گئے ہوں گے نور کے, اسے ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے. کئی بلائیں ڈلتی ہیں سر. جب آپ 8-10 سال اللہ کی دوستی کے مزاج میں رہیں, خطائیں کرتے رہیں, آپ کا دماغ الٹتا رہے, آپ کی ترجیحات آگے پیچھے ہوتی رہیں, آپ پھر پلٹ کے آتے رہیں, کیفیات آپ سے چھین لی جائیں, لیکن آپ اللہ کو یاد ہی کرتے رہیں, تو اتنے عرصے کے بعد 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد ایک مسلسل کیفیت پیدا ہوتی ہے. کچھ عرصہ کم از کم 5-6 مہینے سال تسبیح کو دیں, اس کے بعد ایک وقت آپ پہ آئے گا جب آپ کو یہ فیل ہوگا. وہ روحانی باتیں نہیں ہیں, تھرو ایونٹس, تھرو ایویڈنس, تھرو یور مائنڈ, تھرو یور آئیز, تھرو یور پرسیپشن, یو ول سی کہ میں ایک حصار میں ہوں. اور خوف, بغض, کینہ, اناد, دشمنیاں, رنج, بھوک, شیطان ڈراتا ہے نا ان چیزوں سے, یہ آپ کی طرف ان میں سے حادثات بڑھتے ہیں, اور یہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور کوئی شے ہے جو ان کی بائٹ سے آپ کو بچاتی ہے. ڈر آپ کو لگے گا, ٹینشن آئے گی, ڈپریشن نہیں آئے گا, آپ کو بے بس نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. اپنی غلطیوں سے ماریں کھائیں گے, کوتاہیوں سے ماریں کھائیں گے, اپنے مزاج سے ماریں کھائیں گے, آپ اپنی طبیعت سے مار کھا لیں گے, اپنے کرتوتوں سے مار کھا لیں گے, نکال لے گا, گرنے نہیں دے گا, آپ کی گیم نہیں اوور ہونے دے گا. سر تسبیح والا نہیں ہارتا بھائی جان, مار کھاتا ہے, ہارتا نہیں ہے. لوگ ہار جاتے ہیں, خودکشی ہار ہے, پاگل ہو جانا ہار ہے. ہم ڈیپ تھنکرز ہیں, ہم اپنی سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں. ایک سوچ آئی اور وہ دوسری سوچ میں لے گئی, اور وہ تیسری سوچ میں لے گئی, ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی, 2 اکٹھی شروع ہو گئی تو پھر اس میں سے تیسری نکل آئی. ہم گم ہو جاتے ہیں سوچوں میں. تو لوگ آج کل کی زندگی میں اس قدر شدید دباؤ ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں. ڈپریشن پاگل پور ہے جی. تو ایک بندہ بیٹھا, یا اسلام یا اسلام یا اسلام یا اللہ یا رحمان یا رحیم وٹ ایور, وہ اس کے تھاٹ کے ساتھ, اس کی زبان کے ذریعے لپٹ کے جا رہی ہے اس کی سوچ کے ساتھ. وہ اس کو ڈیپ ڈرل نہیں کرنے دے گی. آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ ڈیپ تھنکنگ میں نہیں جانے دیتی تسبیح, اگر ہر وقت چل رہی ہے تو شروع میں جب آدمی کہتا ہے اتنا کیسے اللہ کو یاد کروں گا. وہ سر ایک تسبیح سے شروع کر لیں, 2-4 سے بڑھتی ہے, پھر چاکے کھلتے رہے نا سر. جب بندے کو سمجھ آ جائے نا, یہ وہ سیکرٹس ہیں جو ایکسپیرینشل پروسیس میں سے گزرے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتے. تسبیح کرنے والے کا ٹائم نہیں ضائع ہو سکتا. یہ ہمارے وقت کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک بمب ہے اور اس کے فیتا لگا ہوا ہے اور اس کو آگ لگی ہے, وہ پھٹنے والا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا ہمارا وقت. بالکل. اب ایک تسبیح والا ہے, اس کا ٹائم کہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں, وہ تو تسبیح کر رہا ہے. وہ تسبیح کر رہا ہے. تسبیح سے زیادہ وقت کہاں لگایا جائے بھائی؟ تسبیح سے زیادہ کام کون سا ہے؟ اللہ کے ذکر سے زیادہ کام کون سا ہے کرنے والا؟ وہ سب سے ضروری کام کر رہا ہے, اور اس ضروری کام کے اندر وہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے. نہ وضو کی قید ہے, نہ سوچ کی قید ہے, نہ آنکھوں کی قید ہے, نہ کمروں میں بیٹھنے کی قید ہے, نہ مسجدوں میں جانے کی. آزاد ہو گیا, عبادت جاری ہو گئی, آپ کی عبادت آپ کی چل گئی. سر فرشتوں کی عبادت دے دی انسان کو, اور کیا چاہیے تھا؟ نام ملتی نا تسبیح, ذکر اللہ کا نام ملتا تو میں دیکھتا وضو کیے بغیر, پاک ہوئے بغیر اللہ کا نام لینے کی ہمت کس میں ہے؟ ہم ناپاک ہیں, اس لیے ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے. یہ ہماری بیسکس ہیں, آرگینزم ہے, باڈی ہے, تقاضے ہیں, کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی ایک طرح کی ناپاکی ہے ہمارے اندر, زبان کی, آنکھ کی, کان کی, جسم کی, پتہ نہیں ذہن کی, سوچ کی, دل کی, پتہ نہیں کیا ہزار طرح کی تو ناپاکیاں ہمیں لپیٹ کے رکھتی ہیں. تو اللہ نے رحم کیا, پتا تھا کہ کس جیل میں پھینکنے لگاؤں اس کو, تو کہا کہ کچھ نہیں, تو بس تو فری ہے, یاد کر. اللہ کا نام آیا, اسلام کا نام آیا, اللہ کی محبت کا نام آیا. اور اگر تسبیح نہ آئی, کچھ بھی نہیں آیا سر. یہ سرنڈر ہے. اس تسبیح کے علاوہ جتنی بھی آپ اس کا معجزہ دیکھیں کہ صرف سوچنے کی بات ہے, آبزرو کریں گے تو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس تسبیح کے سوا جتنی بھی ریپیٹیشن ہے ہماری لائف میں, ہیبٹ فارمنگ ہے, وہ ہم ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو دہراتے ہیں, ہمیں عادت ہو جاتی ہے, وہ ساری ہمارے مائنڈ کو ڈل کرتی ہے جناب. تسبیح نہیں کرتی آپ کے مائنڈ کو ڈل. جو تسبیح کرے گا اس کو ڈپریشن نہیں آئے گا, ٹینشن آئے گا, انگزائٹیوں میں رہ لے گا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, یعنی کہ پاگل نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا, آپ کی عقل کو معوف نہیں ہونے دے گا, زائل نہیں ہونے دے گا, آپ کی عقل کو سلب نہیں کرے گا. آپ گزرتے جائیں گے اور آپ نکلتے چلے جائیں. زندگی کی دوڑ سے شیطانوں کے ہاتھوں میں اچک نہیں لیا جائے گا, سیکیور رکھا جائے گا. ہاں باقی کام کرنا پڑے گا اپنے نفس کے اوپر. اگر پرائرٹیز ڈیفائن نہیں کرتا, اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری نہیں ہے, اپنی سی کوشش جو مقدور بھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے, اس کے حساب سے اگر کوتاہی کرے گا تو پنشمنٹ تو آئے گی. وہ تو سسٹم ہے دنیا کا, ایکشن کا ری ایکشن ہے. اللہ کی فطرت میں, اللہ
کے کلمات میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں ہے, دنیا تو رولز پہ چلتی ہے نا, وہ آئے گی. لیکن ایک راز یہ ہے کہ بچا لیا جائے گا, بچا لیا جائے گا. لیکن یہ اچھی خبر نہیں ہے, مار بہت پڑ جائے گی اس سارے چکر میں, ٹائم بھی لگ جائے گا. تو کیا ہے, محنت تو کرنی چاہیے, تسبیح کے ساتھ محنت کو زیادہ کر دینا چاہیے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اگر دن میں 50 تسبیحیں شروع کر دی ہیں تو یہ روحانیت ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو یاد کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے, روحانیت تصوف کہاں سے آ گیا اس میں؟ تزکیہ تو کرنا پڑے گا, نفس کے اوپر تو کام کرنا ہی پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا, اپنی پہچان کرنی پڑے گی, دھکے کھانے پڑیں گے, رونا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, ساتھ میں تسبیح چلے گی. پھر تسبیح جاتی ہے ضربیں کھاتی ہوئی, جتنی جس سے ہو سکے اتنی تسبیح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا, علم بھی عطا فرمائے گا, اور سمجھ بھی عطا فرمائے گا. پھر آہستہ آہستہ خوب دکھائی دے گا اور پھر خوب سمجھ میں آنے لگ جائے گا.